بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اکرام، آئیے اب ہم دوبارہ سے کتاب عورت محور تربیت ہے، اس کا دوبارہ آپ کے ساتھ مل کر پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پیج نمبر 18 تک پڑھا تھا۔ اب اس آڈیو میں ہم پیج نمبر 19 سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں، اور اب نیو ٹاپک ہے خواتین کا مقام از نظر دین، پیج نمبر 19۔ خواتین خاندان کے لیے مرکز و اساس ہیں۔ حدیث سب نے سنی ہے، اور ہر گھر میں والدین خصوصیت سے یہ حدیث بچوں کو سناتے ہیں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کو کوئی حدیث یاد ہو یا نہ ہو، یہ حدیث ضرور یاد ہوتی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور پھر ماں اپنے قدم اٹھاتی بھی نہیں ہے کہ جنت بچے کو مل جائے۔ اس حدیث سے عام طور پر جو معنی لیا جاتا ہے اور جو ہمارے ذہنوں میں اس کا تصور آتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بس ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو گے تو ہی جنت میں پہنچو گے اور تمہیں زیادہ جنت ملے گی۔ یہ درست معنی ہے کہ ماں کا جو مقام قرآن مجید اور دین نے جو ذکر کیا ہے وہ احترام کے لحاظ سے باپ سے بھی زیادہ ہے اور حقوق کے لحاظ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ اگر مجھے ماں بھی بلائے اور باپ بھی بلائے، مثلا ایک کام ماں کا ہے اور ایک کام باپ کا ہے، دونوں مجھ سے ناراض بھی نہیں ہیں، دونوں نے مجھے بلایا تو میں کس کے پاس جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کے پاس۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے اگر دونوں بلائیں تو میں کس کے پاس جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا ماں کے پاس۔ اسی طرح ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک بہترین عمل کرنا چاہتا ہوں، سب سے بہترین عمل صالح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی خدمت کرو۔ اس نے پوچھا اس سے بھی اچھا عمل؟ پھر فرمایا ماں کی خدمت کرو۔ کہا ماں کی خدمت سے بھی بڑا عمل؟ پھر فرمایا ماں کی خدمت کرو۔ اس قدر عظیم ہے ماں کا مقام۔ کیوں اتنی عظمت پروردگار نے ماں کو کیوں دی ہے؟ کسی کو بھی کوئی مقام مفت میں نہیں ملتا، بلکہ کسی چیز کے بدلے میں یہ مقام دیا جاتا ہے کہ جو کچھ ماں کرتی ہے یا ماں کو کرنا ہے، اس کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت باپ کے قدموں کے نیچے نہیں ہے۔ اب ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کا احترام کرو، ماں کے حقوق بجا لاؤ تاکہ جنت میں جا سکو۔ ماؤں نے بھی بچوں کی کمزوری سمجھ کر کہ جنت ہمارے قدموں کے نیچے ہے، لہٰذا آسانی سے بچوں کو جنت میں جانے نہیں دیتی۔ بعض مائیں اپنی اولاد کی درست اسلامی تربیت نہیں کرتی کہ ہماری اولاد جنت میں جائے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے جنت و جہنم ماں کے اختیار میں۔ حدیث کا معنی درست کیا گیا ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن اس حدیث کا ایک اور معنی بھی ہے اور وہ تربیتی معنی ہے۔ حدیث کا تربیتی معنی ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں کسی کو کوئی کام پڑ گیا اور وہ کام میں کروا سکتا ہوں، مثلا کسی کو کسی اسکول میں داخلہ لینا ہے اور اس اسکول میں میری آشنائی ہے اور میں یہ داخلہ کروا سکتا ہوں۔ وہ آدمی اظہار کرتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ داخلہ لینا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا داخلہ لینا میرے اختیار میں ہے، میری مٹھی میں ہے، یا کسی کو ملازمت چاہیے اور اس ادارے میں میری جان پہچان ہے، میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی ملازمت، آپ کا بھرتی ہونا میری مٹھی میں ہے۔ یا کوئی آدمی کوئی ویزا لینا چاہتا ہے اور وہاں پر میری آشنائی ہے، میں اسے یہ کہتا ہوں کہ یہ ویزا میری مٹھی میں ہے۔ اسی
اس طرح کی بات ہم عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ میرے اختیار میں ہے، اگر میں چاہوں تو آپ کو یہ چیز دلوا سکتا ہوں۔ اسی طرح یہ تعبیر بھی کی گئی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کی مٹھی میں ہے، یعنی یہ کہ اگر ماں چاہے تو اولاد کو جنت دے سکتی ہے۔ کس طرح دے سکتی ہے؟ اگر وہ چاہے تو ان بچوں کو اچھی تربیت کر سکتی ہے۔ تو یوں نہیں ہے کہ جنت فقط ماں کی مٹھی میں ہے، بلکہ جہنم بھی ماں کی مٹھی میں ہے، یعنی دونوں ماں کی مٹھی میں ہے۔ ماں چاہے تو اپنی اولاد کو جنتی بنا سکتی ہے اور چاہے تو اپنی اولاد کو جہنمی بنا سکتی ہے۔ پس نہ صرف اولاد کی دنیاوی زندگی ماں کے اختیار میں ہے، بلکہ اولاد کی آخرت و عاقبت بھی ماں کے اختیار میں ہے۔ پیج نمبر 22، ہیڈنگ ہے شریک حیات۔ سیرت حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا میں نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی اور حضرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ازدواج ہوئی تو یوں نہ تھا کہ مثلاً حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک خاتون گھر میں لائیں جو آ کر فقط گھر کے کام کاج کرے۔ خاندان تشکیل دینے کے لیے جو بہترین الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ شریک حیات ہے، یعنی دو آدمیوں کو مل کر ایک زندگی کا آغاز کرنا ہے، نہ کہ دو الگ الگ زندگیاں۔ شریک زندگی کا مطلب دو پارٹنرز ہیں۔ جس طرح دو پارٹنرز ایک دکان شروع کرتے ہیں تو ایک دکان ہوتی ہے، اس کے دو حصے دار ہوتے ہیں، دو پارٹنرز ہوتے ہیں، نہ یہ کہ پارٹنر اسے کہتے ہیں کہ دو آدمی مل کر دو دکانیں بنا لیں، وہ تو پارٹنرز نہیں ہیں۔ اس کی اپنی دکان ہے، میری اپنی دکان ہے۔ پارٹنر اس کو کہتے ہیں کہ دونوں مل کر ایک کام کریں، ایک دکان بنائیں، ایک فیکٹری لگائیں، ایک کام شروع کریں۔ شریک زندگی کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان دونوں نے ایک زندگی بنائی ہے، ایک عمارت بنائی ہے جس کے دو ستون ہیں، ایک خاتون اور ایک مرد۔ ان دونوں نے ایک خاندان کی بنیاد رکھی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ہاتھ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ خطبہ و عقد جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اس خطبہ عقد میں زندگی کے وہ سارے اصول بھی بیان کیے جو در حقیقت اس شادی کا یا اس ازدواج کا مقصد ہے جو آپ دونوں مل کر تشکیل دے رہے ہو۔ اس زندگی کا پھر آپ نے اثر دیکھا کہ معصوم ائمہ الہدا علیہم السلام، اہل بیت اطہار، یہ تمام اس شادی کے نتیجے سے نکلتے ہیں، ورنہ اگر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو فقط یہ خیال ہوتا کہ ایک عورت ہو جو میرے گھر کے کام کاج کرتی ہو یا میرے والدین کی خدمت کرتی رہے، اس سے ایک زندگی تشکیل نہیں پاتی، یعنی ایک خادم اور مخدوم مل کر ایک زندگی تشکیل نہیں دے سکتے۔ ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ ہم مخدوم بننے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں، بعض تو خاندان مشہور ہو گئے ہیں مخدوم زادہ، مخدوم سائل کے نام سے۔ مخدوم یعنی جن کے لوگ خادم ہیں، یعنی باقی سب خادم ہیں، یہ ان کے مخدوم ہیں۔ مخدوم جس کی خدمت کی جائے اور خادم جو خدمت کرے۔ ہم سب کو شوق ہوتا ہے کہ ہم مخدوم بنیں، یعنی کوئی ہو جو آ کر ہماری خدمت کرتا رہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس قدر بلند و عظیم مقام ہونے کے باوجود بھی گھر کا کام خود کرتی تھیں، مخدوم بننے کی کوشش نہیں کی، اور یوں نہیں کہ خادمہ بھی بن گئی تھیں، گھریلو ذمہ داریاں یہ خود انجام دیتی تھیں، یعنی ایک بہترین زندگی تشکیل دی ہے۔
زندگی کا ایک حصہ مرد کے سپرد ہوتا ہے اور ایک حصہ عورت کے دوش پر ہوتا ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ تو غلط نہ ہوگا کہ در حقیقت زندگی کا اہم حصہ خاتون کے کندھے پر ہوتا ہے، لہٰذا زندگی بنانا بھی اس کا کام ہے، اور اگر خدا نخواستہ زندگی بگڑ جائے تو وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہی ہے۔ خواتین میں تربیت کا فطری رجحان، یہ نیو ہیڈنگ ہے اور پیج نمبر ہے 24۔ اگر آپ کے خاندان کے اندر تربیت ہونی ہے تو وہ خاتون کی گود سے ہوگی، خاتون ہی کے ہاتھوں سے ہوگی، نہ کہ مرد کے ذریعے سے۔ یہ کام بھی خداوند تعالیٰ نے خاتون ہی کو سونپا ہے، اور ان کی خلقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انجام دی ہے کہ وہ تربیت کے ہی کام کر سکتی ہیں، باقی کام ان کے بس کی بات نہیں۔ جو کام ان سے ہو سکتا ہے وہ بخوبی ہو سکتا ہے، وہ تربیت ہے۔ باقی کام ان کو زور لگا کر سیکھنا پڑتے ہیں اور کرنے پڑتے ہیں، لیکن جو کام بغیر مشقت کے آسانی سے کر لیتی ہیں وہ تربیت ہے، جس کے لیے انہیں کسی ٹریننگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خود سے ایک رجحان خدا نے خواتین کے اندر ڈالا ہوتا ہے کہ انہیں وہ مربیہ نہیں بنی ہوتی، ابھی وہ مربیہ نہیں بنی ہوتی، مگر پہلے سے ہی یہ کام شروع کر دیتی ہے۔ مثلاً آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے، آج کل الیکٹرانک زمانہ ہے، بچوں کے کھیل بھی تبدیل ہو گئے ہیں، کمپیوٹر پر کھیلتے ہیں اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں، لیکن ابھی بھی جن خاندانوں میں سابقہ ماحول ہے وہاں پر آپ دیکھیے بچوں کے کھلونے الگ ہوتے ہیں۔ مثلا لڑکے غلیلوں سے کھیلتے ہیں، بنٹے کھیلتے ہیں، لیکن لڑکیاں گڑیا سے کھیلتی ہیں۔ یہ کون بتاتا ہے بچی کو کہ گڑیا سے کھیلنا ہے؟ کسی نے اس کو کہا ہے کہ آپ بیٹی ہو اور بیٹیاں گڑیا سے کھیلتی ہیں، لہٰذا میں آپ کو گڑیا لا کر دوں گی، اس کے بعد گڑیا سے کھیلا کرو۔ نہیں، ماں باپ نہیں کہتے، بلکہ خود یہ بچی کہتی ہے کہ میرے لیے گڑیا لے کر آؤ۔ بازار میں جاتی ہے، بھائی کچھ انتخاب کرتا ہے اور بہن کچھ اور انتخاب کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ کبھی اس بات پر غور کیا ہے؟ اور اگر گڑیا بازار سے نہیں ملتی تو خود بنا لیتی ہے، یا ماں باپ اس کو بنا کر دے دیتے ہیں۔ جس کو کچھ نہیں ملتا تو کوئی گھر کا برتن اٹھا کر اس کے اوپر کپڑا لپیٹ کر اور اس کو گڑیا بنا لیتی ہے۔ ان کاموں پر غور کیجئے کہ یہ چھوٹی بچی کیوں گڑیا سے کھیلتی ہے، کیونکہ پیدائشی طور پر خداوند تعالیٰ نے اس کے اندر یہ رجحان رکھا ہے۔ بچیوں کی ریہرسل۔ بچی گڑیا کو جب کھلا رہی ہوتی ہے تو غور کیجئے، اس وقت یہ چھوٹی سی بچی نہیں ہوتی، اسی تصور میں گڑیا کو نہلاتی بھی ہے۔ مثلاً اس کے سر پر خالی برتن سے پانی ڈالتی ہے، صابن لگاتی ہے، کنگھا کرتی ہے اور پھر اس کو لٹا دیتی ہے اور دوسروں کو کہتی ہے چپ ہو جاؤ، شور نہ مچاؤ، یہ سو رہی ہے، ابھی آرام کر رہی ہے۔ پھر اس کو جگاتی ہے اور اس کو اسکول کے لیے تیار کرتی ہے۔ یعنی جتنے کام ماں اس کے ساتھ کرتی ہے وہی سارے کام وہ اپنی گڑیا کے ساتھ بھی کر رہی ہوتی ہے۔ ہماری نظر میں وہ کھیل رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ کھیل نہیں رہی۔ ہمیں کھیل نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ریہرسل کر رہی ہوتی ہے۔ ریہرسل یعنی مشق۔ وہ کس چیز کی مشق کر رہی ہے؟ اپنے فطری رجحان کی مشق کر رہی ہے، یعنی وہ رجحان جو خدا نے پیدائشی طور پر اس کے اندر رکھا ہے، اس کی مشق کر رہی ہے۔ کوئی اور کام نہیں کرتی، باقی کام بڑی ہو کر سیکھ لیتی ہے ادھر ادھر سے، لیکن جب بچپن میں ہوتی ہے تو فقط فطری کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کی مشق کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی اس کا انداز بتاتا ہے کہ مجھے تربیت کرنی ہے، مجھے مربیہ بننا ہے، مجھے انسان بنانا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کو واقعی انسان تو میسر نہیں آتا، کسی شے کو لے کر انسان سمجھ کر اس کی تربیت شروع کر دیتی ہے، اس کو ڈانٹتی ہے، اس کے ساتھ ناراض ہوتی ہے، اس کے ساتھ خوش ہوتی ہے، یعنی ایسا رابطہ اس گڑیا کے ساتھ برقرار رکھتی ہے جیسا ایک حقیقی انسان کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ آپ اس سے دور کھڑے ہو جائیے
تھوڑی دیر کے بعد کے لیے تماشا دیکھیے کہ آپ کی بچی کیا کر رہی ہے۔ اس لہجے میں اس کو دنیا جہان کی خبر نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بھوکی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو اپنی بھوک کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اس کو ماں کھانے کے لیے دسترخوان کے اوپر کھینچ کر لاتی ہے کہ ابھی گڑیا کو چھوڑ دو، آ کر سو جاؤ۔ وہ اپنا سکون بھی اس کے لیے قربان کرتی ہے، اپنی بھوک بھی اس کے لیے قربان کرتی ہے، یعنی اپنی آسائش بھی اس کے لیے قربان کرتی ہے۔ بالکل ایک ماں کی طرح وہ گڑیا کو سمجھا رہی ہوتی ہے، ایک ماں کی طرح وہ گڑیا کے ساتھ پیش آتی ہے۔ آپ اپنی بچی کو دیکھیے کہ وہ اس کو اکیلے میں بیٹھ کر ڈانٹ بھی رہی ہوتی ہے۔ یہ جھوٹی بات ہے، تم نے یہ جھوٹ بولا ہے، اور جلدی معافی مانگو، فوری ایسا کرو، کہو میں نے غلط کیا ہے۔ اس کو توبہ کرا رہی ہوتی ہے۔ یہ بچے ہمارے ہاتھوں اور بڑوں کے ہاتھوں خراب ہو جاتے ہیں، ورنہ خدا نے کسی بچے کو اس طرح پیدا نہیں کیا۔ اتنی پاکیزہ بچی کیا کر رہی ہے؟ اس بچی کو دیکھ کر کیا یاد آتا ہے؟ انبیاء کرام نے بھی ایسے ہی کام کیے، انسانوں کو آ کر توبہ کرواتے تھے کہ تم نے بری بات کی ہے، جھوٹ بولا ہے، غلط کہا ہے، توبہ کرو، خدا سے معافی مانگو۔ یہی کام انبیاء نے آ کر لوگوں کے ساتھ کیا۔ بس اتنا عظیم کام کر رہی ہے بچی، لیکن مشق ہی ہے، ابھی ایک مصنوعی چیز کے ساتھ مشق کر رہی ہے، تاکہ کل جب حقیقی انسان اس کے پاس آئے گا تو اس کے پاس تربیت کرنے کے لیے تجربہ و مہارت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب خاتون خانہ صاحب اولاد ہو جائے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس لیے خاندان کی بنیاد محافظ اور مدافع در حقیقت خاتون ہی ہے۔ اب ہم پیج نمبر 28 پر ہیں اور نیو ہیڈنگ ہے تربیت کا مفہوم۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسے خداوند تبارک تعالیٰ کی ذات انسان بنا کر خلق نہیں کرتی، بلکہ انسان بننے کے لیے خلق کرتی ہے، اور تربیت کے ذریعے ہمیں انسان بننا ہے۔ لیکن جب تک ہمیں تربیت کا مفہوم معلوم نہیں ہوگا، اس وقت تک نہ خود انسان بن سکتے ہیں اور نہ کسی کو انسان بنا سکتے ہیں۔ صرف بچے کو گود میں لینا، اس کے بال کٹوا دینا، اس کا جوتا پالش کر دینا، اس کو کپڑے پہنا دینا، اس کو تیار کر کے اسکول بھیجنا، پھر اس کو کہنا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، پھر اس کو کہنا مسواک کرو، یہ تربیت نہیں ہے، بلکہ تربیت اس سے بہت زیادہ گہری بات ہے، چونکہ خود انسان بھی ایک بہت گہری ذات ہے۔ پہلے اس تک پہنچیں، پھر پتہ چلے گا کہ تربیت کیا ہے۔ یعنی والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اولاد کو کس طرح تربیت دینا ہے، خصوصاً والدہ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ تربیت ایک نفیس اور ظریف کام ہے۔ نیو ہیڈنگ، عورت اور تربیت کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے تربیت کا کام خواتین کے ذمے کیوں سونپا ہے؟ خواتین کے وجود میں ایسی کیا خصوصیات ہیں کہ تربیت کا یہ کام خداوند تعالیٰ نے مرد کی بجائے عورت کو سونپا ہے؟ مردوں کے مقابلے میں خواتین ظریف اور نفیس کام زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتی ہیں۔ اس تحریر میں فی الحال یہی نقطہ گفتگو کا محور ہے کہ ہمیں خداوند تعالیٰ نے انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ انسان بنا کر پیدا کیا ہے۔ یہ نقطہ اس اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ تربیت کا تمام تر دار و مدار اسی نقطے پر ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس بچے کو انسان بنا کر پیدا نہیں کرتا، بلکہ اسے انسان بننے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ لیکن دوسرے موجودات مثلاً جانور اور فرشتے، یہ سارے ایسے نہیں ہیں۔ ایک فرشتہ جب خلق ہوتا ہے تو وہ فرشتہ ہی ہوتا ہے، اور جانور جب خلق ہوتا ہے تو وہ جانور ہی خلق ہوتا ہے۔ جب پودا پیدا ہوتا ہے تو وہ پودا ہی ہوتا ہے۔ ایک پتھر جب خلق ہوتا ہے تو وہ پتھر ہی خلق ہوتا ہے۔ لیکن انسان ان سب سے الگ اور منفرد مخلوق ہے۔ اس کی خلقت کا خداوند تعالیٰ نے الگ طرح سے انتظام کیا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ کچھ ابتدائی خلقت خداوند متعال نے کر دی ہے، لیکن اس بنیاد کو آگے تعمیر کرنا ہے، اس کے اوپر عمارت خود بنانی ہے۔ یہ انسان کے
اپنے اختیار میں دے دیا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ انسان بن جائے، کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ایک انسانی چہرہ ہوتا ہے، ایک انسانی بدن ہوتا ہے، ایک انسانی جسم ہوتا ہے اور ایک انسانی کھال ہوتی ہے، لیکن اس انسانی کھال کے اندر انسانیت خود انسان کو تربیت کے ذریعے ایجاد کرنی ہوتی ہے۔ صلہ رحم اور قطع رحم۔ تربیت و انسان سازی کے لیے سب سے پہلا مرکز تربیت خاندان ہے۔ در حقیقت خاندان کی اہم ترین ذمہ داری خواتین کے سپرد ہے۔ مرد بھی خاندان میں برابر کا شریک ہے، لیکن تربیتی ذمہ داری میں زیادہ حصہ خواتین کا ہے۔ اس لیے خداوند تعالیٰ نے خاندان کے متعلق مرکزیت خواتین کو قرار دیا ہے، جبکہ مرد خاندان کا محافظ ہے۔ مرد خاندان کے لیے مالی وسائل فراہم کرے، اس کے لیے مرد خاندان کا محافظ ہے، مرد خاندان کے لیے مالی وسائل فراہم کرے، اس کے لیے دوسرے امکانات فراہم کرے، لیکن خاندان کا اندرونی نظام، داخلی نظام در حقیقت خواتین کا کام ہے۔ خاندان کی تشکیل بھی در حقیقت خواتین کے محور میں ہوتی ہے۔ مثلاً جب رشتہ داروں کا قرآن نے نام لیا تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور اس کے برعکس ایک اور اصطلاح ہے قطع رحم کرنا۔ صلہ رحم اور قطع رحم سے کیا مراد ہے؟ صلہ رحمی یعنی اقربا کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات باقی رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا، جبکہ قطع رحمی یہ ہے کہ رشتہ داروں سے رابطہ کاٹ دینا۔ اگر انسان قطع رحمی کرے یعنی عزیزوں رشتہ داروں سے رابطہ کاٹ دے تو اس سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ قطع رحمی کرنے سے پہلا اثر جو انسان کی زندگی پر پڑتا ہے وہ یہ کہ انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، جلدی مر جاتا ہے، اس کو توفیق زندگی نہیں ہوتی، جبکہ صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر دراز ہو جاتی ہے۔ یعنی جتنا آپ رشتہ داروں سے رابطہ قائم رکھیں گے اور جتنا ان کے حقوق ادا کریں گے، ان کے ساتھ ارتباط رکھیں گے، اتنی آپ کی عمر اور زیادہ دراز ہوگی، کیونکہ ایک موت ہے جو انسان کی معین ہے، خدا نے مقرر کی ہے کہ اس دن مرنا ہے، کوئی چارہ نہیں، لیکن ایک موت ایسی خداوند متعال نے مقرر کر دی ہے جو معین نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کے سر پر تلوار کی طرح لٹکتی رہتی ہے۔ انسان کے اختیار میں ہے کہ اس کو دعوت دے یا اسے ٹال دے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ایک موت ہے جو ہم ٹال سکتے ہیں اور ایک موت ہم سے نہیں ٹلتی۔ کون سی موت ہم سے نہیں ٹلتی اور کون سی موت ہم سے ٹال سکتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں کہ صدقہ دیں تو موت ٹل جاتی ہے، بلائیں دور ہو جاتی ہیں، پس صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان سے موت ٹل جاتی ہے، چونکہ انسان سے دو اموات وابستہ ہیں، ایک وہ موت جو سر پر منڈلاتی رہتی ہے، اسے ٹال سکتے ہیں، لیکن ایک وہ موت کہ ہم کچھ بھی کریں، صدقہ دیں یا نہ دیں، بالآخر اس دن انسان کو حتماً مرنا ہی ہے، اور ہر ایک کے لیے وہ طے ہے۔ بعض لوگ ہیں جو جوانی میں مر جاتے ہیں، بعض ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، بعض ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں، اور بعض کسی اور وجہ سے۔ اکثر ہم لوگ اس موت سے مرتے ہیں جو طے شدہ یا معین موت نہیں ہے، بلکہ یہی جو منڈلاتی ہوئی موت ہے، اس سے مر جاتے ہیں، یعنی جس کو ٹالا جا سکتا ہے، اسی موت سے ہم مر جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ٹال دیتے ہیں، جیسے ہم بہت ساری ذمہ داریاں ٹال دیتے ہیں، بہت سارے فرائض اپنے ذمے سے ٹال دیتے ہیں، جبکہ ٹالنے کے لیے فقط ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اجل معلق ہے، یعنی منڈلاتی ہوئی موت، جو حادثاتی موت ہے، ایکسیڈنٹل موت ہے۔ اس کو آپ ٹال دیں۔ کس طرح سے ٹالیں؟ دو طریقے ہیں، ایک صدقہ دیں اور ایک صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ روابط رکھیں، ان کے ساتھ متصل رہیں،
روابط کا مطلب نہ صرف یہ کہ آتے جاتے ہوئے ان کو سلام کہہ دیں بلکہ ان کے حقوق بھی ادا کریں۔ اب جس کا حق احترام ہے اس کا احترام کریں، جس کا حق سلام ہے اس کو سلام کریں، جس کا حق شفقت و مہربانی ہے اس کے ساتھ شفقت و مہربانی کریں، جس کا حق عیادت ہے اس کی عیادت کریں، جس کا حق مدد کرنا ہے اس کی مدد کریں، جس کے واجب حقوق ہیں آپ اس کے واجب حقوق ادا کریں۔ اسی سے خاندان باقی رہتے ہیں، اسی سے انسان باقی رہتا ہے، اور صلہ رحمی سے پورا قبیلہ، پورا خاندان آپس میں ایک دوسرے سے مربوط رہتا ہے۔ قطع رحمی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ جو قطع رحمی کرے یعنی رشتہ داروں سے رابطہ کاٹ دے، ان سے رابطہ نہ رکھے، ان کے حقوق ادا نہ کرے یعنی جن کا احترام کرنا ہے نہ کرے، جن پر رحم و شفقت کرنا ہے ان سے شفقت نہ کرے، یہ قطع رحمی ہے جو حرام ہے اور گناہان کبیرہ ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شرک کی حد تک ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا گناہ جو خدا کو بہت ناپسند ہے وہ قطع رحمی ہے، رشتہ داروں کا آپس میں ایک دوسرے سے ناطہ توڑ دینا اور تعلقات ختم کر دینا، جس کو ہم آج کل فخر سمجھتے ہیں۔ آج کل بہت اچھا آدمی وہ ہے جس کا اپنے رشتہ داروں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ وہ کہتا ہے جی ہم تو کٹ کٹا کر بس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت گناہ گار آدمی ہے، یہ تو بہت گناہ گار آدمی ہے۔ رشتہ دار سارے اچھے نہیں ہوتے، کوئی اچھا ہوتا ہے کوئی برا ہوتا ہے، بالآخر طبیعتیں سب کی مختلف ہوتی ہیں۔ اب اگر رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے تو یوں نہیں ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں۔ کسی نے ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھیں، بلکہ اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط رویہ بھی رکھتا ہے، آپ کا کام ہے کہ اس کے ساتھ رابطہ رکھیں، اس کا احسان سے جواب دیں، اس کی برائی کا بھی اچھائی سے جواب دیں، تاکہ یہ رحم کا سلسلہ آپس میں برقرار رہے۔ اب ہم پیج نمبر 34 تک آ گئے ہیں، اور اب ہم اب نیکسٹ آڈیو میں آپ کے ساتھ مل کر کتاب کو پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔